اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 دعوے کیے ہیں. دیکھیں، ہم جب زندگی گزارتے ہیں، جب تک کسی انسان کے سامنے اس کا ہدف نہیں ہوتا کہ میں کیوں ہوں، میری زندگی کا ہدف کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس منزل کو سامنے رکھے بغیر انسان سفر نہیں کر سکتا. اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے جانا کس سمت میں ہے، میرا ہدف کیا ہے. آپ حضرات ایک ترقی یافتہ کنٹری میں، ترقی یافتہ ملک میں، یہاں صحت کے ایشوز اتنے نہیں ہیں جتنے ہمارے ہاں ہیں، یہاں وسائل کے وہ مسائل نہیں ہیں جو ہمارے ہاں ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو آخرت سے غافل کریں گی، آپ کو آپ کی پیدائش کے مقصد سے ہٹائیں گی. شاعر نے کہا ہے نا کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو باندازے بہار آئی ہے. تو رنگ رلیاں جہاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں انسان منزل سے ہٹنے کا خطرہ اس کو زیادہ ہوتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. کسی غریب آدمی کو جس نے کبھی ایئر کنڈیشن نہ دیکھا ہو، ٹھنڈ کے مزے نہ لیے ہوں، اس کے جھونپڑے سے ہٹا کے آپ اس کو کسی اے سی پارلر ٹرین میں بٹھا دیں اور اس کو بتائیں کہ تمہارا ہدف یہ ہے، وہ فلاں جگہ تمہاری منزل ہے، وہاں تم نے اترنا ہے. تو منزل پہ پہنچنے کے بعد اس کا اترنے کا دل کرے گا؟ اچھا ہاں یا نا میں جواب دینا ہے آپ لوگوں نے. نہیں ہے تو نہیں ہے، ہاں ہے تو ہاں ہے. سینٹنس ادھورا چھوڑو تو کمپلیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے. ایسا نہ ہو کہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں بس ایک پروگرام پیش کر رہا ہوں. لیکچر نہیں ہوتا جیسے کوئی آپس میں ہمارا کوئی سلام دعا ہی نہیں ہے، جیسے کوئی قرضہ لے کے بھاگا ہوں میں آپ سے، یا آپ میرے سے قرضہ لے کے بھاگے ہوئے. تھوڑا میرے ساتھ شریک رہیے گا. کوئی غلط بات کروں تو آپ اعتراض بھی کریں، یار یہ بات ہماری سمجھ میں آ نہیں رہی ہے. تو آپ اس کو بیان نہ سمجھیں، گپ شپ سمجھیں. گپ شپ ہو رہی ہے بھائی، کراچی سے آئے ہیں اتنی دور سے، تو اتنا تو فرض بنتا ہے نا کہ جس کو آپ نیٹ پہ دیکھتے ہیں آج زندہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو، تو زندہ دیکھ رہے ہیں تو کچھ تو حق بنتا ہے نا کہ اس کے سامنے بیٹھ کے گپ شپ ہو جائے. تو اب ایک غریب آدمی کو جس نے کچھ بھی نہ دیکھا ہو، آپ نے اس کو بہترین ٹرین میں بٹھا دیا. اب وہ پشاور اسٹیشن آیا، وہاں اس نے اپنے جھونپڑے میں جانا ہے، اس کا دل ہی نہیں کر رہا، کہہ رہا ہے یار میں نے ٹرین میں ہی بیٹھنا ہے. تو بے وقوف کہیں گے نا لوگ اس کو. وہ کہہ رہے یار تم بے وقوف مجھے کیوں کہہ رہے ہو، اتنی اچھی ٹرین ہے، اتنی اچھی سیٹیں ہیں، اتنا زبردست، بٹن دباؤ چائے آ رہی ہے، بٹن دباؤ کولڈ ڈرنک آ رہی ہے. لوگ کہیں گے میرے بھائی یہ جتنی بھی اچھی ہے لیکن یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اترنے کے لیے ٹریولنگ ہے، یہ بیچ میں کچھ ٹائم یہاں بٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد یہاں سے نکالا جاتا ہے. نہیں نکلے گا کھڑکی سے پھینک دیں گے باہر تجھے. وہ ایک آدمی گیا نا، ملتان جا رہا تھا، کہیں لاہور جا رہا تھا، تو اوپر برتھ پہ اس کی آنکھ لگ گئی. لاہور سے دھل دھلا کے ٹرین واپس کراچی آ رہی تھی، اس کو نہیں پتا تھا کہ واپس ہو گئی. تو وہ سمجھ رہا ابھی لاہور ہی آ رہی ہے. نیچے والے سے، سیٹ والے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہم کراچی. کہہ رہا ہے اب سائنس کی ترقی ہے یار، ایک ہی ٹرین ہے، اوپر برتھ لاہور جا رہی ہے، نیچے سیٹ کراچی جا رہی ہے. تو اگر اس کو لاہور پہ نہیں اتارا، منزل پہ نہیں اتارا، تو یہ حال ہوگا نا، اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ یہی سمجھے گا کہ اوپر برتھ لاہور جا رہی ہے، نیچے سیٹ کراچی جا رہی ہے. تو منزل پہ پہنچنے کے بعد اچھے اچھوں کو نکالا جاتا ہے. یہ بات خوب اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے. دیکھیں میرا فرض ہے میں ادا کر کے چلا جاؤں گا، کل اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا، آپ سے بھی پوچھے گا، مجھ سے بھی پوچھے گا کہ تو جو باتیں کر کے گیا ہے تو نے خود کتنا اس پر عمل کیا، اور آپ سے بھی پوچھے گا.
اگر میں یہ بات آپ کے سامنے نہیں کروں گا تو مجھ سے دو سوال ہوں گے. ایک تو میری زندگی کے متعلق, ایک یہ جو اللہ کا پیغام تھا, یہ جب آپ نے قرآن پڑھا سیکھا تو یہ سویڈن والوں کو بتایا کیوں نہیں؟ موقع بھی ملا پھر بھی کیوں نہیں بتایا؟ اور آپ سے سوال یہ ہوگا کہ آپ کی سمجھ میں یہ باتیں اگر آئی تھی تو آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ تو یہ چند باتیں بہت ضروری ہیں, ان میں کانسیپٹ کا کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, وہ اپنے دماغ میں بٹھا لیں. ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. حساب کتاب ایک دن ہم میں سے ہر شخص کی آنکھ بند ہوگی, اور یہ مائک تو بند ہو کے کھل جاتا ہے, لیکن ہماری جس دن آنکھ بند ہوئی دوبارہ کھلنے کا آپشن بولو ہے نہیں ہے. اس کے سامنے دکھڑا رویا آپ. تو یہ دو مائک کا انتظام کر لیتے بھائی, پہلے اس کو تجربہ تو کر لیتے نا, پہلے تجربہ کر لیتے کہ کیسا چل رہا ہے, یہ نہیں چل رہا. ہر جگہ ایک جگہ ہو نا تو آدمی کہہ کہ چلو اتفاق سے ہو گیا, ہر دوسری مسجد میں یہی مسئلہ چل رہا ہے, مائک ہی نہیں صحیح چل رہے ہوتے. تو ایک دن ایسا آنے والا ہے میری اور آپ کی آنکھ ہمیشہ کے لیے بولو بھائی بند ہو جائے گی, بند ہو جائے گی. تو دیکھو اگر وہ ہماری آنکھ بند ہو کے ہمیشہ کے لیے ایسی بند ہوگی کہ ہم مٹی ہو کے ختم ہوں گے, ہمارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, اور بس دیٹس آل, مر گئے, ختم ہو گئے, مٹی ہو گئے, تو پھر آپ مجھے کیوں سن رہے ہیں یہاں بیٹھ کے, اور میں کیوں آپ کے سامنے اپنی باتیں بتاؤں؟ پھر تو میں بھی بے وقوف, اور جو مجھے سننے والے وہ بھی کیا ہیں, وہ مجھ سے بڑے. جیسے جیسے پاکستان میں کوئی کسی کو قرضہ دے تو بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. مجھ پہ بھی بٹھاتا ہے. تو اگر دیکھیں میری اور آپ کی زندگی کا مقصد مزے اٹھانا ہے, کیونکہ آج انسانیت کا مقصد چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو, اس کی زندگی کا جو ہدف ہے وہ ہے لذتیں, مزے اڑانا. تمام تر چیزیں جو انسان کی زندگی کو انٹرٹین کر سکتی ہے, انسان ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں, ہم سب کر رہے ہیں. کسی طرح زیادہ سے زیادہ اپنی لائف کو کیا کیا جائے, انٹرٹین کیا جائے, اس کو انجوائے کیا جائے لائف کو. آپ اپنا ملک چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہو؟ اس لیے آئے ہو نا یار, لائف اور اچھی ہو جائے. اسلام اس سے منع نہیں کرتا آپ کی لائف کو آپ اچھا بنائیں, اسلام کہتا ہے یہ آپ کا ہدف نہیں ہے, یہ آپ کا ٹارگٹ نہیں ہے. جو شخص سفر میں ہو, پھر ہو, وہ چاہتا ہے کہ میرا سفر اچھے سے اچھا گزرے, لیکن سفر اس کی منزل کبھی بھی نہیں ہوا کرتا, اس کی منزل نہیں ہوتا. اگر دوسرا انتظام کر لیں حضرت, مجھے بہت بولنے میں جو ہے نا مشکل ہوگی, اس سے بیان نہیں. ایک اور کوئی کسی کہیں قریب میں دیکھ لیں, کوئی مسجد ہے, کوئی بریلویوں کی ہو, گرین چینل والوں کی ہو, ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے. ریسیور دوسری سائڈ. دین یا تو پھر اس کو بالکل ہی بند کر دیتے, ویسے ہی کر دیتا ہوں کیا. نہیں دوسری سائڈ. مولانا سر پوتین سیدھا. تو دیکھیں اگر ہم سب نے مرنے کے بعد ختم ہو کے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر, مشرکین یہ کہا کرتے تھے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ یہ بتوں کی عبادت چھوڑو, زنا چھوڑو, شراب چھوڑو, چوری چھوڑو, جوا چھوڑو, یہ ساری چیزیں چھوڑو, اور رشتہ داری توڑنا بند کرو, رشتہ داروں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا, پھر نماز قائم کرو, پھر زکوٰۃ دو, تو تم سے ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ ہم سے سوال ہوگا کس دن, وہ کب ہوگا؟ تو قرآن ان کو یہ کہتا تھا کہ ایک دن موت کے بعد تمہیں اللہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا, اپنے سامنے کھڑا کرے گا, اس کے بعد تم سے حساب ہوگا, کیونکہ دنیا میں حساب وہ کتاب نہیں ہوتا. کبھی دیکھا آپ نے کسی نے یتیم کا مال کھایا ہو تو دنیا میں اس سے حساب کتاب ہوا ہو؟ کچھ سے ہو بھی جاتا ہے, زیادہ تر سے نہیں ہوتا حساب و کتاب. دنیا میں
अक्सर जालिम लोग जो बड़े बड़े जालिम हैं वो हिसाब व किताब से बच निकलते हैं। दुनिया में उमूमी तौर पर हिसाब व किताब छोटे लोगों का होता है जिनके हाथ में ताकत और कुव्वत नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन से ये कहा कि इन हिया के हिसाब व किताब होगा, तो जवाब में मुशरिकीन ने क्या कहा? इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया, कुछ भी नहीं है जो हमें नजर आने वाली दुनिया है, सिर्फ यही है जिसमें हम मरते भी हैं, जिसमें हम जीते भी हैं। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, और हमारी जो मौत का सबब है वो जमाना है, जमाने के तसर्रुफात हैं। कोई पैदा हो रहा है, कोई मार्केट में आ रहा है, कोई मार्केट से जा रहा है, ये तो जमाने के तसर्रुफात हैं। तो डे ऑफ जजमेंट कहाँ गया इसमें? तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर मेरे और आपका भी अल्लाह न करे यही कॉन्सेप्ट है कि डे ऑफ जजमेंट नहीं है, तो फिर हमें ये इजाजत है कि हम अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजारें, फिर हमें जरूरत ही नहीं है किसी से पूछने की। फिर तो हर वो चीज जो हमारी इंटरटेनमेंट में रुकावट का जरिया है, उन तमाम चीजों को हम क्या करते करते हैं, साइड पे लगाते हैं। लेकिन अगर हमारा ये नजरिया है कि ऐसा नहीं है, बल्कि एक दिन आएगा जिस दिन अल्लाह इंसानों को जिंदा करके मुर्दों पे जान डालेगा। एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन अल्लाह ताला मुर्दों में जान डालेगा। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमें खुदा के सामने खड़े होकर हिसाब व किताब देना पड़ेगा। तो फिर हमें सोचना चाहिए, मुझे भी सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए कि क्या मैं उस दिन के लिए तैयारी कर रहा हूं या नहीं कर रहा तैयारी। तो ये जो मैंने 3 आयतें पढ़ी है ना, ये 3 आयतें कुरान मजीद की वो आयतें हैं जो इस बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए काफी है। पहली आयत क्या है? अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। खूब तवज्जो से सुनिएगा, ये अल्लाह फरमाते हैं गौर व फिक्र करो, क्या खुद ब खुद बने हो या तुमने अपने आप को खुद से बना लिया है? इन 2 सवालों के जवाब में गौर करो। सवाल समझ में आए कि नहीं आए? ये नहीं लग रहा आप लोगों की समझ में खोपड़ी में कुछ आ रहा है। सवाल ये है, क्या खुद ब खुद इत्तिफाक से वजूद में आ गए हो या तुमने खुद अपने आप को बैठ के बना लिया है? नहीं। अच्छा, अजीब सवाल है कि जब ऑप्शनल सवाल होता है ना, ए या बी में से, तो आप या तो ए सही होगा या क्या सही होगा? बी सही होगा, क्योंकि 2 ही सवाल पूछे जा रहे हैं ना। अरे पाकिस्तान में ना किताब में सवाल छपा था, किसी ने मज़ाहिया वो बनाया है, हमारे यहाँ जो सिंध की तालीम का एजुकेशन का हिसाब है ना बहुत ही खराब हुआ है। जो कराची में रहने वाले हैं उनको पता है। तो उसमें सवाल इस तरह के आ रहे होते हैं कि महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे 17 क्या किए, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे कितने हमले किए। और तीसरा सवाल, किसने हिंदुस्तान पे 17 हमले किए। चौथा सवाल, महमूद गजनवी ने किस मुल्क पे 17 हमले किए। इस तरह के सवालों में कराची के बच्चे क्या कर रहे होते हैं? नकल मार रहे होते हैं। समझ रहे हैं ना, वो क्या कर रहे होते हैं? नकल मार रहे होते हैं। तो अल्लाह मियां ने 2 सवाल पूछे। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, क्या इत्तिफाक से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वजूद में आ गए हो। अम हुमुल खालिकून, या तुमने खुद अपने आप को बैठ के बनाया है। होता ये है जब क्वेश्चन सवालात के पर्चे में ऑप्शनल होता है कि या तो ये या तो ये, तो दोनों में से एक जवाब दुरुस्त होता है ना। लेकिन ये ऐसा सवाल है कि दोनों में से एक ऑप्शन भी सही नहीं है, दोनों गलत है। जब दोनों सवाल गलत हैं तो अल्लाह ने ये पूछे क्यों हमसे? ये अल्लाह ने हमसे इसलिए पूछे हैं ताकि कि इन 2 गलत जवाबों पे गौर करोगे तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, वो सही होगा। अगर अल्लाह उसको पहले तुमसे पूछ लेते तो इन 2 गलत जवाबों पे तुम्हें गौर करने का मौका न मिले।
بچے بھی رو رہے ہیں تو اس کو اور مائک نہیں ہے مسجد میں جو اذان ہوتی ہے جس میں یا نماز جو پڑھاتے ہیں گلا بالکل ہی ہو جائے گا. چلے مختصر کر دیتے ہیں جلدی چلے تھوڑا مختصر کر دیتے ہیں. کوشش کرتا ہوں 5-10 منٹ میں اپنی بات سمیٹ دیتا ہوں. میں جب زیادہ چیختا ہوں نا تو میرا دماغ چکر آتا ہے. مجھے عادت نہیں ہے جیسے خطیب ہوتے ہیں نا وہ زبردست 2-2 فٹ مجھے عادت ہے نہیں وہ ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے. میں تو مجھ سے بھی زور سے جو آوازوں سے چیخ چلا کے تقریر ہوتی ہے اسے سنی بھی نہیں جاتی. کہیں میں گیا پرانے وقتوں کی بات ہے خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے حضرت علی نے فرمایا بڑے زور سے. مجھے خیال میں ان کے پاس جا کے کہوں حضرت علی نے کیا اتنی زور سے فرمایا جیسے حضرت علی نے فرمایا تھا جس انداز میں تو آپ بھی اسی انداز میں فرما دیں. اس سے چیخا نہیں جاتا چیختا وہ گھر میں اچھا لگتا ہے. اچھا میں یہ کہنا تھا جلدی سے میں بات کو سمیٹ دیتا ہوں پھر آپ سوال جواب جو آپ سے ہو سکے نا جو سوال جواب پوچھیے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو سوال سے پوچھے اللہ نے پوچھا بتاؤ آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آئے. وہ خواتین سے معذرت تھوڑا ان تک آواز یہ پارسل کرتے رہے یہاں سے نا تو اچھا خواتین نے جو سوال پوچھنے ہیں تو وہ پیپر پہ لکھ کے بھیج سکتی ہیں. تو اللہ نے کیا سوال پوچھا خود بخود وجود میں آئے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود سے ڈیزائن کیا ہے. ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہو سکتی. ہم نے اپنے آپ کو بنایا جب ہم تھے ہی نہیں تو ہم اپنے آپ کو بنائیں گے کیسے. اور آٹومیٹیکلی خود بخود بن بھی نہیں سکتے اس لیے کہ چیزیں آٹومیٹیکلی حادثاتی طور پر ٹوٹتی تو ہیں بنی ہوئی چیزیں. ٹوٹی ہوئی چیزیں کبھی جڑتی نہیں. وہ نیوٹن ہے نا مشہور جس نے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی بھی چیز جو کائنات میں ساکن ہے جب تک اس کو حرکت دینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ موومنٹ اس میں نہیں ہوگی. اور کوئی چیز اگر چل رہی ہے جب تک اسے روکنے والی کوئی طاقت استعمال نہیں ہوگی وہ ہمیشہ چلتی رہے گی. تو نیوٹن کے اسی قانون سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ مادی چیزوں میں جب ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہوتی تو وہ مادہ وجود میں کریٹر کے بغیر کیسے آ سکتا ہے. آ گئی ہے. کریٹر کے بغیر کریٹ ہونا مشکل ہے یا چینجنگ ہونا مشکل ہے. کریٹ ہونا زیادہ مشکل کام ہے. ہمارے ہاں الحاد جو ہے نا خدا کا انکار یہ پاکستان میں یونیورسٹیوں میں بہت پھیل رہا ہے اور وہ اس بیس پر پھیل رہا ہے کہ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں سائنسدانوں کو سائنسی نظریات کو پڑھتے ہیں. اکثر یہ اشکال کی کہ سائنسدان کیوں نہیں مانتے حالانکہ بہت سارے سائنسدان مانتے ہیں خدا کے وجود کو. بہت سارے سائنسدان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کا وجود برحق ہے. لیکن میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوتی ہیں. اس میں آپ کو سائنٹسٹ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. قرآن نے جب یہ سوال اٹھایا نا غور کرو خود سے وجود میں آئے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. کیا اس زمانے میں سائنسی ترقی تھی جب قرآن نے یہ سوال اٹھایا؟ عرب کے بدوؤں سے خطاب ہے کہ کامن سینس استعمال کرو خود بخود وجود میں نہیں آ سکتے. چلیں جی اب صحیح ہوگی اللہ کرے. نہیں آپ بہت تھک جائیں گے بھائی. نہیں وہ خود ایک ٹینشن رہے گی نا آپ کو. آپ نہیں تو اس کو یار آج گرے گا تو یہ لازمی گرے گا تو آپ پھر باریاں بدلتے رہیں. وہ تھک جائیں گے بھائی اتنی دیر. جی نہیں اتنی دیر نہیں کھڑے ہو سکتے تھک جاتے ہیں انسان. سفر بھی میرے ساتھ یہ کر کے آئے اتنے لمبا. شام آپ پکڑ لو. تو
تو عرب کے بدوؤں سے سادہ لوگوں سے خطاب تھا. بھائی چیزیں آٹومیٹیکلی بنی ہوئی چیزیں ٹوٹتی ہیں, ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑتی, یہ کائنات ٹوٹی ہوئی ہے یا جڑی ہوئی ہے؟ ایک ایک چیز جڑی ہوئی ہے, اس میں ایک بڑی زبردست مینجمنٹ ہے. اس میں انسان ٹوٹا ہوا ہے کہ جڑا ہوا ہے؟ بتاؤ ایک روبوٹ جس میں جان نہیں ہوتی, وہی ہو گیا. ایک روبوٹ جس میں طاقت نہیں ہوتی, جس میں کوئی روح نہیں ہے, نہ وہ بولتا ہے, نہ وہ ہنستا ہے, نہ وہ دیکھتا ہے, لیکن صرف انسانی شکل کا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ کروڑوں اربوں سال میں یہ آٹومیٹیکلی خود بخود یہ مشین وجود میں آ گئی, اتفاق سے لوہا پگھلا, اتفاق سے پلاسٹک پگھلا, اتفاق سے یہ پرزے آ کے جڑے اور کروڑوں خربوں سال کے بعد یہ ایک وجود میں آ گیا, تو مان لو گے آپ لوگ؟ اب روبوٹ زیادہ پیچیدہ ہے یا روبوٹ کی شکل کا جو انسان, جس کی آنکھیں سچی مچی میں دیکھتی ہیں, جس کی ناک سچی مچی میں سونگتی ہے, جس کے کان سچی مچی میں سنتے ہیں, وہ تو زیادہ پیچیدہ مشین ہے. اگر وہ ایوالو بھی ہوا ہے تو خود بخود نہیں ہوا, اس کو ایوالو ہونے کے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کیے گئے ہیں قدرت کی طرف سے, بالفرض مان لیتے ہیں ہم ایوالو ہوا ہے یہ. اگر تو اللہ نے سوال کیا بھائی تم خود بخود وجود میں نہیں آئے, تو یہ ماننا پڑے گا نہ ہم نے بنایا نہ ہم خود سے بنے ہیں, یقیناً بنانے والی ذات کوئی اور ہے. لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پھر کریٹر کو کس نے بنایا, وہ کیسے بن گیا؟ بھائی نیوٹن نے کریٹر کے بارے میں لا پیش نہیں کیا, نیوٹن نے اس مادی چیزوں کے بارے میں لا پیش کیا ہے کہ ان میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. کریٹر تو نیوٹن کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے, جس نے نیوٹن کو بنا دیا وہ خود کیا ہوگا اس کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. ہم اس کائنات اور اپنے بارے میں یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ ہم آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آئے ہیں, یہ ناممکن ہے, عقل مانتی نہیں اس چیز کو. تو یہ سوال قرآن نے اٹھایا, یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کا؟ بالکل بنے نہیں ہے, ہمیں بنایا گیا ہے. اب اللہ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیوں بنایا میں نے تمہیں. اس کا ایک جواب تو یہ ویسے ہی بناتی, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ایویں کہتے ہیں نا, پنجاب کے لوگ بہت ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ, ہوں گے بھائی ایویں ویلا ہی کہہ رہے ہیں, ویلا ہی گھوم رہا ہے. یہ ویلا لفظ مجھے پنجاب کا بہت اچھا لگا, اس لیے کہ جو فارغ لفظ ہے نا اردو میں کہ میں فارغ بیٹھا ہوں, یہ اتنا مہذب سا لفظ ہے کہ فارغ آدمی پر یہ سوٹ نہیں کرتا بالکل. ایسا لگتا ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے. تو ویلا ویلے کا لفظ بڑا اچھا ہے کہ ویلا ہے, کوئی کام اس کا ہمارے کا مطلب تو ایسا لگتا ہے بہت بزی آدمی ہے یہ. تو اسی طرح ویسے ہی بنا دیا, اور ایک ہے ایویں, ویسے ہی اردو کا لفظ ہے, اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ مزہ نہیں آیا اس میں. ایویں کا مطلب ہے کوئی کام دھندا نہیں ہے, ایویں بس الٹے الٹے کام کرتا چلا جائے گا. کسی نے کوئی کام کیا نا, آپ نے پوچھا تو نے کیوں کیا, وہ کہ ایویں, تو آپ کہو گے یار تو اتنا سمجھدار پڑھا لکھا آدمی ہو کر ایویں بلا وجہ کچھ بھی کرتا چلا جا رہا ہے. بعض لوگ آپ نے دیکھا ٹانگ ہلا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے نا ایسے ایسے, دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے, بھائی کیوں ہلا رہا ہے ٹانگ, وہ کہ ایویں. بعض لوگ خام خامی ہل رہے ہوتے ہیں, اپنی جگہ کھڑے نہیں ہوتے. دنیا میں چھوٹا سا چھوٹا کام بھی اگر آپ ایویں کر رہے ہو نا, تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی علامت, ایب نارمل ہونے کی علامت. کوئی بیٹھا ہوا ہنس رہا, کوئی بیٹھا ہوا ہنس رہا, آپ پوچھے کیوں ہنس رہا ہے, اگر وہ ریزن بیان کرے, یار مجھے پرانا ایک لطیفہ یاد آ گیا اس لیے مجھے ہنسی آ رہی ہے, مجھے یاد آ گیا, مجھے ابھی پتا چلا فلاں نے دوسری شادی کی اور اب پٹے گا, کہ مجھے تصور آ کوئی ریزن بیان کرے گا نا ہنسنے کی, یا رو رہا ہے کوئی ریزن, لوگ کہیں گے چلو یار میں بھی تمہارے ساتھ ہنس لیتا ہوں, بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. لیکن آپ نے پوچھا بھائی تو کیوں ہنس رہا ہے, وہ کہ ایویں. آپ بولو گے یار تو اپنے کھوپڑی کا کیا کرتا ہے, کہو گے نا, مجھے ایک بات بتاؤ, ایک معمولی سا کام ہے ہنسنا یا رونا ہلنا, جب بلا وجہ یہ کام کرنے والے کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہے ایسے کسی کام کا بلا وجہ کرنا, تو جس خدا نے اس پوری کائنات کو بنا دیا, ڈیزائن کر دیا, اس کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ اس نے ایویں بنا دیا, ایویں بنا دیا, انسان پیدا کر دیے, جنات پیدا کر دیے, پہاڑ پیدا کر دیے, دریا پیدا کر دیے, سورج, چاند, ستارے, سیارے اور جانور, جنگلوں میں اور زمین کی رگوں میں ایندھن پیدا کر دیا, آسمان سے بارشیں برس رہی نہیں ہے, بادل آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور اتنا بڑا سمندر اور اتنے وسائل اور اتنے ذرائع اور اتنے رشتے, مرد اور الگ پیدا کیا, عورت الگ پیدا کی اتنے سارے نظام
نظام عالم اس نے بنا دیا. کیوں بنایا؟ اے وہی تو یہ اللہ کے لیے بہت بڑی گالی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل بولو نا کیا ہو یا بھائی آپ لوگوں کو بالکل یہ یقیناً اللہ پہ بہت بڑا الزام کیوں؟ تو قرآن کہتا ہے وما خلقنا السماء. یہ تو قرآن کی باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں, ڈیفائن اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں, اپنی طرف سے کچھ نہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. قرآن کا جو اصل ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمارے ہاں قرآن مردوں پہ پڑھنے کے لیے, پھونکنے کے لیے رہ گیا, جن چڑیل بھوت کو بھگانے کے لیے رہ گیا. ہاں رخصتی کے وقت سر پہ رکھنے کے لیے رہ گیا. حضرت رخصتی سے ایک لطیفہ یاد آیا مجھے چٹکلے بیچ میں آتے ہیں یار, وہ پھر مجھ سے ریورس نہیں ہو. ہمارے یہاں 50-50 آیا کرتا تھا پرانے زمانے میں. اب مجھے نہیں پتا یہاں سویڈن میں کیا رواج ہے, بیٹیاں گھر سے رولاتے ہوئے رخصتی ہوتے ہیں, یہاں ماڈرن ہو گئے ہیں, بس ایسے ہی رخصت ہو جاتی ہے, چلو بھائی ٹھیک ہے. لیکن ابھی تو کلچر تو یہی ہے نا کہ مائیں بیٹیوں کو روتے ہوئے رخصت, جو نہیں روئے تو پھر برا سمجھا جاتا ہے نا, کیسی مائیں. تو وہ پرانے زمانے میں 50-50 آیا کرتا تھا. اس میں دکھایا گیا کہ لڑکی جو ہے گھر سے رخصت ہو رہی ہے, ماں رو رہی ہے, سینے سے لگا کے گاڑی میں بٹھایا. کیمرے مین نے کہا میں بٹن دبانا بھول گیا تھا. اس نے کہا کم بخت اتنی مصیبت سے میں روئی تھی, کیونکہ یادگاریں ہوتی ہیں نا. تو پھر دوبارہ وہ سارا پروسیس ریورس ہوا, دلہن کو نکالا گیا, پھر دوبارہ سے رونا. یہ ہمارے ہاں میتوں پر بھی ہوتا ہے اور شادیوں پر بھی ہوتا ہے. میتوں پر بھی باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں کہ دیکھا جاتا ہے کون زیادہ رو رہا ہے, کون کم رو رہا ہے. جو کم رو رہا ہے اس کو تو محبت ہی نہیں ہے, جو پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے تو اس کو محبت ہے. تو یہ چیز شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. جو خود بخود آ رہا ہے اتنا ٹھیک ہے. آرڈر پہ ہمارے ہاں تو اب قرآن کے موقع پہ بعض دفعہ اعلان لگا ہوتا ہے کہ آج ختم قرآن ہے, رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. اب بتاؤ یہ ڈرامے بازی ہے یا نہیں ہے؟ کہ یار تم پہلے سے کیسے فیصلہ کر دیا کہ ہو سکتا ہے اس کو رونا نہ آئے؟ یہ تو اپنے اختیار میں تھوڑی ہے. تو یہ ان تکلفات سے ہمیں نکلنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ میاں نے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کائنات کو ایویں ہی بنا دیا ہو, ٹھیک ہے نا. تو یا تو ہم اللہ سے پوچھیں اے اللہ تو بتا دے تو نے کیوں بنایا, یا پھر ہم خود فیصلہ کر لیں. تو ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ یا تو اللہ نے جو عمل ہے نا, کیونکہ ہم پشتو والے بھی بیٹھے ہوں گے, ہم میں سے ہر شخص اخپل طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ پٹھان لگ رہے ہیں. اخپل ہے نا, اپنے طریقے سے. پوچھنا نہیں ہے اللہ کیا کہتا ہے, اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں. خواتین اپنی مرضی چلاتی ہیں, شوہر اپنی مرضی چلاتا ہے, بیٹا اپنی مرضی چلاتا ہے, باپ اپنی مرضی چلاتا ہے, لوگ اپنی مرضی چلاتے ہیں. ہم میں سے کوئی یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس کی مرضی اس موقع پر کیا ہے. تو ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا, میں خود متعین کروں گا میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے, میں خود متعین کروں گا. لہذا کسی نے اپنا ہدف بنایا دولت کمانا, وہ کہتا ہے خدا نے مجھے پیدا کیا پیسہ کمانے کے لیے. 99.9% لوگوں کا ہدف تو یہی ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا دنیا میں مشہور ہونے کے لیے. ان کو مشہور ہونے کا اتنا شوق ہے کہ وہ اگر سادہ طریقے سے مشہور نہیں ہوتے تو الٹے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں مشہور ہونے کے لیے, کہ کوئی بھی ایسا کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے تاکہ میں سوسائٹی میں کیا ہو جاؤں, مشہور. اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ مشہور لوگوں کے خلاف بولنا شروع کر دو, 2 منٹ میں کیا ہو جاؤ گے آپ, مشہور. تو اگر ہم اپنی زندگی کا ہدف از خود متعین کریں گے تو کیا اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت ہے اس کی؟ نہیں. یہ اسلام ان کاموں سے روک نہیں رہا, آپ کو نہ عزت سے روک رہا ہے, نہ پیسہ کمانے سے روک رہا ہے. لیکن ہمیں یہ پوچھنا اللہ سے پوچھنا پڑے گا کہ اللہ تو نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کو اپنا ہدف اس کو سامنے رکھ کے متعین کرنا پڑے گا کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے, آپ کا جو گول ہے, آپ کا جو ہدف ہے, منزل ہے, وہ اللہ کی بتائی ہوئی منزل سے میچ کھاتی ہو. تو اللہ نے کیا بتایا, میں نے کیوں پیدا کیا انسان کو؟ اللہ میاں نے پوری کائنات کو کیوں پیدا کیا اس کو ایک جملے میں بیان کیا, اور انسان کو کیوں پیدا ہوا اس کے لیے الگ آیتیں نازل ہوئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے علاوہ کائنات کی جو مخلوق ہے, جو مادی مخلوق ہے, اس کا ہدف الگ ہے
اور میرے اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ الگ ہے. الگ ہے. پوری کائنات کا مقصد ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے فرمایا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں تمام کا تمام، جمیعا منہ، ہر چیز لکم یہ تمہارے لیے بنی ہے. مقصد واضح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟